جس کے سجدے پر کائنات سجدے میں چلی گئی، وہ خاتون ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، وہ خاتون ہاتھ اٹھاتی ہے کہ پروردگار میرے حسین کی مجلس میں جو اہتمام کرنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو آنسو بہانے والے ہیں، جو اس کی قدر کر کے، اس کی عزت کر کے، اس کا احترام باقی رکھنے والے ہیں، پروردگار تو اپنی رحمتوں کو ان پر نازل فرما، فرشتے سارے اس کے لیے آمین کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ قدر کون کرتا ہے؟ ہم اور آپ نہیں کرتے۔ ہم کبھی کبھی بہت نادانی سے ایسی عظیم مجلس کے اہتمام کرنے والوں کو نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے دل کسی کا توڑ دے، فائدہ کیا؟ ایک معمولی پارکنگ میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم لڑنے بھڑنے پر اتر جاتے ہیں۔ بابا مجلس میں تم آئے ہو، تم ایک ایسا عظیم کارنامہ انجام دے کر جا رہے ہو کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے، تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ، تھوڑا سا ایک دوسرے کو تحمل کرنا، ایک دوسرے کو درد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مجلس سے انسان کو ملتی ہے، اور مجلس انسان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں کہ جن کا بہت اہم ہے کہ ذکر کریں، بہت اہم۔ ذکر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھ کر بعض لوگ آتے ہیں تھکان ساری دور کرنے کے لیے، صاحب تھے وہ سوتے تھے مجلس میں۔ ہم نے کہا حضور آپ مجلس میں آتے تو کچھ فائدہ اٹھائیں، سوتے، کہتے یہ بھی تو ایک طریقے کا فائدہ ہے۔ آپ بھی تو فرماتے ہیں کہ دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے، ایک مسجد ہے، دوسرا مجلس ہے، اور جہاں سکون ملے وہاں نیند ہی تو آتی ہے۔ ہم نے کہا نیند کی دو قسمیں ہیں، ایک سکون کی نیند جو گھر میں بستر پہ آئے، اور اگر مجلس میں آئے تو یہ سکون کی نیند نہیں ہے، بے خبری اور غفلت کی نیند ہے۔ اور مجلسیں غفلتوں کو پیدا نہیں کرتی ہے بلکہ بیداریوں کو پیدا کرتی ہے۔ اللہ پڑھے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب دیکھیے اس حسینی انقلاب کے لیے قرآن نے کیا کہا۔ سورہ آل عمران کی 104 آیت نمبر 104، اس میں حسینی انقلاب کے اہداف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے کہ جو خیر کی طرف بلائے، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی گروہ ہے جو کامیاب ہے۔ اب اس قرآنی آیت کو ایک طرف رکھیں اور ادھر حسین سے پوچھیں کہ آپ کس لیے نکل رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ دنیا شر سے بھر گئی ہے، میں لوگوں کو خیر کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف، یہ حسین کے الفاظ ہیں جو قرآن کے ہم آہنگ ہیں، قرآن کے بالکل مطابقت رکھنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے ایسا گروہ کا ہونا ضروری ہے، حسین کہتا ہے وہ گروہ میں ہوں، یہ گروہ میرا ہے کہ جو خیر کی طرف بلا رہا ہوں، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں، اور اسی میں کامیابی ہے میری۔ اللہ نے بھی سند دے دی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر اسی سورہ میں آیت نمبر 110 کو دیکھیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لب و لہجہ مختلف ہو گیا۔ پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد یہاں 110ویں آیت میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، لوگوں میں سے تم ہی وہ گروہ ہو کہ جو اللہ نے نکالا ہے
بالمعروف وینہون عن المنکر. ماشاءاللہ. اب حسین کیا کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ حکومت کے لیے. حکومت قدموں کی دھول بھی نہیں. تخت و تاج کے لیے. حسین کے بچے علی اصغر کی ٹھوکر ہے تخت و تاج. جاہو حشم کے لیے. حسین کے غلاموں کی خیرات ہے جاہو حشم. مشہور ہونے کے لیے حسین کی کنیزوں کی خیرات ہے شہرت. دولت حاصل کرنے کے لیے حسین کے غلاموں کی عطا ہے دنیا کی دولت. پھر کس لیے یہ حسینی انقلاب ہے؟ پہلا مقصد آج ہم صرف اس کی سرخیاں بتا رہے ہیں تاکہ آئندہ مجلسوں کے لیے آپ کے ذہن آمادہ ہو. پہلا مقصد قرآن کہتا ہے یدعون الی الخیر. لوگوں کو خیر کی دعوت دی. اللہ اکبر. خیر کی دعوت ہر کوئی دے رہا ہے لیکن خاص انداز صرف حسین کا ہے. یہ صرف حسینی ادا نرالی ہے ہر ایک ادا سے کہ ابراہیم بھی دنڈ ہیں, اسماعیل بھی انگوش پہ ڈنڈا ہیں, سارے انبیاء بھی چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادا نہ آدم میں ہے, نہ نوح میں ہے, نہ ابراہیم میں ہے, نہ موسیٰ میں ہے, نہ عیسیٰ میں ہے. اور اے حسین اس ادا سے تم خیر کی طرف بلا لو کہ تم موسیٰ کے بھی وارث بن جاؤ, عیسیٰ کے بھی وارث بن جاؤ, ابراہیم کے بھی وارث بن جاؤ اور آدم کے بھی وارث بن جاؤ. خیر کی طرف بلانا اللہ معمولی کام ہے. کوئی بھی اس طرح کہ زبانی دعویٰ کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. پہلی کنڈیشن یہ کہ جو بلا رہا ہو پہلے وہ خود خیر پر ہو. اگر وہ خود خیر پر نہیں ہے تو خاک بلائے گا لوگوں کو خیر کی طرف. کیسے بلا سکتا ہے خیر کی طرف؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈانٹتا ہے ان لوگوں کو کہ جو خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں. آج قرآن کی تفسیر بیٹھ کر داڑھی منڈے لوگوں کو سنا رہے ہیں. آج قرآن کی تفسیر نفاق سراپا نفاق رکھنے والے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ گلے میں ٹائی بھی لگی ہوئی ہے اور سر پہ ٹوپی بھی ہے. ان دو کا کہیں کوئی میل نہیں ہے. صلیب بھی لگائی ہوئی ہے اور ہلال کا نشان بھی رکھا ہوا ہے اور وہ قرآن بتاتے ہیں. اس سے کیا لوگ خیر کی طرف آ سکتے ہیں؟ خیر کی طرف وہی بلا سکتا ہے جو خود خیر پر ہو, اور خیر پر وہی رہ سکتا ہے جو خیر کو پہلے سمجھے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو شر کو خیر سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں اور خیر کو شر سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں, اور جب سمجھے ہی نہیں ہے خیر کیا ہے تو خیر پر کیسے رہ سکیں گے, اور جب خود خیر پر نہیں ہے تو پھر دوسروں کو خیر کی طرف بلا کیسے سکیں گے. اب یہ کوئی بڑی پیچیدہ بات تو نہیں ہے نا, یہ بالکل سادی سیدھی سادی بات ہے کہ سمجھنے میں فرق ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے, اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے تم پسند کر کے خیر سمجھ کے بیٹھ گئے ہو فہو شر لکم, جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہے. ہم کیا ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ لیں آج ہی کے دن کتنی بار میں نے سنا, شاید میں نے ہی شاید کتنی بار اپنی زبان پر یہ جاری کیا کہ موسم خراب ہے. کیا واقعی موسم خراب ہے یا ہمارا دماغ خراب ہے؟ کیا کوئی موسم خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کو خراب نہیں پیدا کرتا. یہ کوئی بھی کلائمیٹ